امریکی نائب صدر JD وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان اسلام آباد میں اہم مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وفد کی 23 رکنی ٹیم پہلے ہی اسلام آباد موجود۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل۔ ایرانی اسپیکر اور وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی مذاکراتی ٹیم ہفتے کو باضابطہ بات چیت کرے گی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی وفد آج رات اسلام آباد پہنچے گا۔ ایرانی وفد ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کرے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی عوام میں مشکوک اور شبہ و شبہات پائے جاتے ہیں۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں پائیدار امن اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر بات چیت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس سے قبل آسٹریلوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ کہا یہ جنگ بندی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور جنگ بندی پر بات چیت۔ پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کو سراہا گیا۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح مذاکرات اور انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا امریکی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور کشنر خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا۔ صورتحال بگڑی تو حملے دوبارہ شروع ہوں گے۔ معاہدے تک امریکی بحریہ، طیارے اور فوج ایران کے گرد موجود رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آئندہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو ایران معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے وارننگ دے دی۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان چین کاروباری تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت بزنس ٹو بزنس تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کمپنی برآمدات پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا۔ خطے کی صورتحال پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال ہوا۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا۔ ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز کو امریکہ مسترد کر چکا ہے۔ نئی 10 نکاتی تجویز پر ایران اور پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کچھ حلقے پرانی تجاویز کی پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیے رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے اور اسلام آباد میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ فریقین کے درمیان اعتماد کا فقدان اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی نے مذاکرات میں سودے بازی کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے، مزید اہداف حاصل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا جنگ بندی اختتام نہیں، ضرورت پڑی تو لڑائی دوبارہ شروع کریں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے انگلیاں ٹریگر پر ہیں، افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ ایران جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں، جنگ بندی اسرائیل کے مکمل تعاون سے ہوئی مگر یہ آخری لمحہ نہیں۔ پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کے بعد ایران کا اہم اقدام، آبنائے ہرمز میں متبادل راستے مقرر۔ ایرانی میڈیا کا مطابق آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے، بحری جہازوں کے لیے نئے روٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون لازمی قرار، بحری جہازوں کو حفاظتی اصول اپنانے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ لارک جزیرے کے شمال اور جنوب سے گزرنے کے نئے راستے جاری، نقشے بھی شائع کر دیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستان امریکہ ایران جنگ بندی کو سفارتکاری اور مکالمے کی فتح قرار دے دیا۔ کہا یہ پیش رفت پاکستان سمیت کئی ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی سفارتی کاوشیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری تھیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی اور اس عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر اور چین سمیت دیگر ممالک کی مشترکہ کوششوں سے یہ پیش رفت ممکن۔ ایمانوئل میکرون اور انتونیو البانیز نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے۔ فرانسیسی وزیر اعظم ایمانوئل میکرون کی ایران کے صدر اور صدر ٹرمپ سے گفتگو جنگ بندی کو خوشائند قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی تمام محاذوں پر نافذ ہو جس سے لبنان بھی شامل ہو۔ ایمانوئل میکرون نے قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان اور عراق کے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتونیو البانیز نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی اہم پیش رفت ہے، لبنان پر بھی لاگو ہونی چاہیے، مشرق وسطیٰ میں امن عالمی مفاد میں ہے۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے، امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان، کہا دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان بھی شیئر کر دیا اور لکھا ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط اور واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ایرانی میڈیا نے کہا ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی حملوں میں لبنان کے 254 افراد جاں بحق، لبنان میں آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان، تمام سرکاری ادارے بند، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ایران جنگ بند کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، ایک روز میں 250 سے زائد ہلاکتیں، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، لبنان میں زخمیوں کے لیے خون کی عطیات کی اپیل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیاریاں شروع، مذاکرات کے شرکاء کی میزبانی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر استقبال سمیت رہائش کے انتظامات شروع، غیر ملکی مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے نجی 5 اسٹار ہوٹل کو منتخب کر لیا گیا، دیگر غیر ملکیوں کو بھی نجی ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کا 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے کرائم سین سسٹم کو قانونی حیثیت دے دی، پنجاب کابینہ نے کرائم سین یونٹس کے قواعد منظور کر لیے۔ پی ایف ایس اے رولز 2026 کے تحت اہلکاروں کو لیگل بینکنگ فراہم، شواہد اکٹھا کرنے سے عدالت تک مکمل پروسیس ریگولیٹ ہوگا، ویڈیو ریکارڈنگ کو بطور ثبوت شامل کرنے کی منظوری۔ حکام کے مطابق نئے قواعد سے تفتیشی نظام میں شفافیت اور قانونی مضبوطی آئے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت منظور کر لی، عالمگیر خان، دعا خان صابر، خالد محمود اور معراج شاہ کو ریلیف، عدالت کا 30,000 روپے فی کس مچل کے جمع کروانے کا حکم۔
وکیل صفائی شجاعت علی خان ایڈوکیٹ کے مطابق ملزمان کو ریڈ زون میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمان کو مقدمے کے باقاعدہ نامزد نہیں کیا گیا، تاحال چالان بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جبکہ اس مقدمے میں دیگر ملزمان پہلے ہی ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گل پلازہ آتے زدگی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ اجلاس سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، ضیاء الحسن لنجار، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر کی اجلاس میں شرکت۔ رپورٹ کے مطابق فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہیں تھے، محفوظ انخلاء کے انتظامات بھی ناکافی تھے۔ عمارت کے باہر رش اور تعمیراتی کاموں نے امدادی کارروائیوں کو متاثر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ لازمی کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں انسداد تجاوزات اور لینڈ گریبنگ کمیٹی کا چوتھا اجلاس قبضہ مافیا اور اراضی اور واگزاری کے 21 کیسز کا جائزہ لیا۔ 6 کیسز پہلے ہی حل ہو چکے ہیں۔ بلا امتیاز آپریشنز، سرکاری اور نجی زمینوں کے قبضوں کا خاتمہ اور شہری شکایات کا فوری ازالہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید متحرک، شفافیت اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی اور آئی جی سندھ کی نگرانی میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشنز اور مانیٹرنگ جاری۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل میں عوامی شکایات سنی، متعلقہ حکام کو شکایات کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ سعدیہ جاوید نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت کے مطابق عوام اور نمائندوں کے درمیان براہ راست رابطے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ کابینہ کے اراکین بھی باقاعدگی سے عوامی شکایات سن رہے ہیں۔ عوامی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ کراچی میں امن و امان اور کاروباری سرگرمیوں میں اہم پیش رفت۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو سے وفاق ایوان ہائے صنعت اور تجارت کے وفد کی ملاقات۔ صوبے میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی، تاجروں کے تحفظ اور کاروباری ماحول پر توجہ دی۔ تاجروں کا کہنا ہے ماضی کے مقابلے میں کاروبار کے لیے ماحول بہتر اور سازگار ہو گیا ہے۔ قومی شاہراہیں اب مال بردار گاڑیوں کے لیے محفوظ ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا، کچے کے علاقوں سے نو گو ایریاز کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت کے تعاون سے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ شناختی کارڈ اپ ڈیٹ نہ ہونے پر موبائل سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ ایکسپائر شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سمیں بلاک ہونے کا امکان ہے۔ موبائل سروس جاری رکھنے کے لیے کوائف کی تصدیق لازمی قرار دے دیا۔ دوسرے کے نام پر سم استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی طاہا احمد خان نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا، پاکستان کو ایک معتبر اور مؤثر عالمی ثالث کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس نے عالمی کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ بڑے تصادم کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر ملکی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ ایران اور امریکہ کشیدگی میں کام کرنے میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ طاہا احمد خان نے کہا، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور سول اور عسکری قیادت کی مؤثر حکمت عملی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان کسٹمز کی بڑی کارروائی۔ تلاشی کے دوران سونے کے زیورات، گولڈ بارز اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ کسٹمز نے پاکستانی مسافر کو روکا اور ریڈ چینل کی طرف بھیجا۔ مسافر نجی ایئر لائن کی پرواز سے ابوظہبی سے کراچی پہنچا۔ سامان کی سکیننگ میں سونا اور غیر ملکی کرنسی کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی۔ برآمد شدہ سامان کسٹمز ایکٹ 1969 کے ضبط کے لیے ضبط کر لیا گیا۔ ملازم کے خلاف مقدمہ درج، مزید قانونی کارروائی اور تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ۔ 22 سالہ نوجوان میں ایم پاکس کی تصدیق۔ متاثرہ مریض بفر زون کا رہائشی، آئسولیشن میں منتقل۔ مریض کی کوئی سفری ہسٹری سامنے نہیں آئی۔ کراچی میں ایم پاکس کا پہلا کیس رواں سال مارچ میں رپورٹ ہوا تھا۔
دنیا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی معترف سابق اطالوی وزیر اعظم سمیت متعدد عالمی شخصیات نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو نوبیل امن انعام دینے کی تجویز پیش کر دی۔ پاکستان نے جس طرح عالمی امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا، اس پر وہ نوبیل امن انعام کا مستحق ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم پاولو کا ایکس پر پیغام، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ نے پورے خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پاکستان کی اس مداخلت نے نہ صرف کشیدگی کم کی بلکہ مستقبل میں مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی ایک نئی راہ ہموار کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 146 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 43، کوشان مینڈس 27 اور مائیکل بریسویل 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی کی دعوت پر حیدرآباد کنگز مین کی پہلی بیٹنگ 18ویں اوور میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے کوشال پریرا 58 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ کپتان لبوشن 27، معاذ صداقت نے 17 رنز بنائے۔ اور پاکستان سینئر اور جونیئر ہاکی ٹیم کے لیے اوپن ٹرائلز کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر معین الدین وانی نے منظوری دے دی۔ سلیکشن کمیٹی کو ٹرائلز کے اقدامات اور انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سینئر ٹیم کے ٹرائلز کراچی، لاہور اور پشاور میں 13، 14، 15 اور 23 اپریل کو ہوں گے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر کھیلنے والے کھلاڑی ٹرائل سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جونیئر ٹیم کے منتخب کھلاڑی 1 مئی سے اسلام آباد میں تربیتی کیمپ میں شریک ہوں گے۔